السلام علیکم، میں ہوں حمزہ مان۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے انتہائی اہم خبریں ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمانا۔ سب سے پہلے ہم نیب والی خبر لے لیتے ہیں۔ ایک تو صدر مملکت نے نیب ترمیمی بل بغیر دستخط کے واپس کر دیا۔ عارف علوی نے الیکشن ترمیمی بل کے بعد اب نیب میں ترمیمی بل جو ہے وہ بغیر دستخط کے بغیر سائن کے واپس کر دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری کے بعد انہیں اس بل کو ایکٹ بنانے کے لیے وزارت پارلیمانی امور نے آگے بھیجا تھا، لیکن ہمارے صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ صدر نے موقف یہ اختیار کیا کہ پارلیمنٹ سے یہ جو بل بھیجا گیا یہ رجت پسندانہ بل ہے، جس میں قانون کے ہاتھوں کو لمبا کر کے بدعنوانی کو فروغ جو ہے وہ حاصل ہوگا، یعنی آسان الفاظ میں یہ کرپشن کے لیے بل ہے۔ نیب ترمیمی بل جو ہے وہ بدعنوانی اور کرپشن کرنے والے عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ کسی کو جواب دینے کے لیے ضروری نہیں ہے اور بلا خوف خطر وہ اپنی لوٹ مار جاری رکھ سکتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ کمزور آدمی معمولی جرائم پر اس کو پکڑ کر اس کو آپ اچھی خاصی سزا دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور امیر آدمی کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ یہ نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ پہلے سے مسائل زدہ پاکستانی عوام کے لیے بہت یہ مسائل پیدا کرے گا، اور صدر پاکستان کے دستخط نہ کرنے کے باوجود میں اس سے بخوبی آشنا ہوں کہ یہ بل کو صدر کے دستخط کے بغیر بھی منظور کروا لیں گے، لیکن سلام ہے صدر پاکستان کو، انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ کا حصہ نہیں بنایا اور تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ اور یہ اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم نے، نون لیگ نے، خون لیگ نے NRO2 لے لیا، اور تحریک انصاف نے اس حوالے سے یوم سیاہ کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف نے اس میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے، اور پارٹی رہنما کالی پٹیاں باندھ کر احتساب کا نظام تباہ کرنے کی کوشش کو اجاگر کریں گے۔ عمران خان، سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے زیر نگرانی یہ اجلاس ہوا، اور احتساب کے عمل کو دفن کرنے کی کوششوں کے متعلق عمران خان کو ایک بریفنگ دی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ اس سارے معاملے کو اٹھایا جائے، اور انہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے NRO2 مکمل ہوا ہے، اور پہلے پرویز مشرف کے دور میں NRO1 ہوا تھا اور اب NRO2 ہوا ہے۔ 1200 ارب روپے پاکستانی قوم کے ہضم ہڑپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ بڑے چوروں کی لوٹ مار آزادی جو ہے، غربت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے چور لوٹ مار کرتے ہیں، اور یہ نظام عدل و انصاف کے لیے عمران خان نے بتایا کہ میں نے اتنی جدوجہد کی ہے، اور دوسری طرف چوروں لٹیروں کو معافی دی جا رہی ہے۔ ایک شفاق چور لٹیروں کے گروہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اقتدار میں آ کر اپنی لوٹ مار کو بچانا انہوں نے اپنا کلچر بنا دیا ہے۔ خان صاحب نے جو ٹویٹ کیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، انہوں نے احتساب کو ہی دفن کر دیا ہے۔ اس مجرم چور لٹیرے مافیا کو NRO2 ملے گا، اور نیب کو زیر تفتیش 1200 ارب میں سے 1100 ارب کے جو مالیت کے جو کیسز تھے وہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل چکے ہیں، وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکے ہیں جو نیب نے ریکوری کرنی تھی۔ اور اس سازش کے منصوبہ سازوں کو، کامیاب بنانے والوں کو، سہولت کاروں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حکومت کی تبدیلی کی امریکی سازش کی جو مجرم ہیں، یہ ان کو ایک اور NRO دینے کے لیے پاکستان کی پوری معیشت اور سیاسی نظام کو پٹری سے اتار دیا گیا ہے۔ نون لیگ کا خرم دستگیر بھی اس کی تصدیق کر چکا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے کہا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تباہی اس قوم کا مقدر بنتی ہے جہاں کمزور کو تو کوڑے مارے جاتے ہیں، سزا دی جاتی ہے، لیکن امیر کو سزا نہیں دی جاتی، امیر سزا سے بچ جاتا ہے۔ آج وائٹ کالر مجرموں کو احتساب سے ہم مبرہ کر کے ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نیب قوانین میں ترمیم کی وجہ سے ناظرین کرام کیا اثرات ہوں گے، کیا مسائل ہوں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیکشن 21G اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں ہوگا۔ مریم نواز کا کیلبری والا جو فراڈ کا کیس ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ سیکشن 14 ملزم کے اثاثوں کی منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم ہوگی، تو اس سے نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے،
اور سیکشن A5 یہ اثاثوں کی جو تاریخ ہے وہ تبدیل کر دی گئی. شہباز شریف اور زرداری کے جو جعلی ٹی ٹی کیس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سیکشن 9A10 اور سیکشن 5S یہ مفاد عامہ کے کیس میں کم از کم متاثرین کی حد 100 تک ہونی چاہیے. یعنی خواجہ سعد رفیق کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں صرف 76 متاثرین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چور لٹیرے ڈاکوؤں نے قانون پاس کیا کہ 100 متاثرین ہوں تو نیب کیس بنائے گی, اس سے نیچے نیب کیس نہیں بنائے گی. ویری گڈ, شاباش, لوگ اندھے, آپ جو مرضی کریں. سیکشن 4 بیوروکریسی کے بددیانت فیصلوں کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا. اس میں راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی کے کیسز ختم ہو جائیں گے. سیکشن 23 ملزم دوران تفتیش اپنے اثاثات کو فروغ کر سکتا ہے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ تھرڈ پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے جو بازیابی ہے وہ بالکل ناممکن ہو جائے گی, پیسے ریکور نہیں ہوں گے. سیکشن 23 چیئرمین نیب کسی جگہ کو پولیس اسٹیشن اور جیل ڈکلیئر نہیں کر سکتا. جو گواہوں کو آپ تحفظ دیتے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا. سیکشن 5U سرکاری عہدوں کے ساتھ مل کر کرپشن کرنے والے عام شہریوں کا نام مقدمات سے خارج, چھٹی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکاری افسران کے ساتھ مل کر بہت بلا کی کرپشن کی ہے, بہت پیسہ بنایا ہے, کروڑوں اربوں روپے بنایا. جو ایجنٹ ہیں, خاص طور پہ فرنٹ مین, ان سب کو تحفظ حاصل ہو جائے گا. ان کو شٹل ملے گی, ان کو چھت ملے گی, ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اگلے سیکشن میں یہ کہ بے نامی افراد کی جو تعریف ہے وہ بدل دی گئی ہے. کرپٹ افراد اب اپنے بیوی بچوں اور قریبی رشتہ داروں کزنز کے نام پہ جائیدادیں بنا سکتے ہیں. اور نیب کی خود مختاری ختم کر دی گئی ہے. اس کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ماتحت کر دیا گیا ہے. جیسے وہ دوسرے اداروں کو کنٹرول کرتا ہے, FIA وغیرہ کو, رینجرز کو, اس طرح سے ہی وہ رانا ثناء اللہ یا کوئی بھی وزیر داخلہ ہوگا وہ نیب کو کنٹرول کرے. احسن اقبال کا اس میں بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے, اس پہ بڑی ان کو جوتیاں پڑ رہی ہیں. احسن اقبال کا فرمانا ہے کہ دنیا میں کئی ممالک ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے جتنی کرپشن کر کے ترقی کی ہے. استغفراللہ. یعنی اس طرح کے بیان پہلے حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے بھی دیے ہیں, نواز شریف نے بھی دیے ہیں. یعنی وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کرپشن بری چیز نہیں ہے, بڑی نیکی کا کام ہے, بڑا ثواب ہوتا ہے کرپشن کرنے سے, ترقی کرتا ہے ملک. یعنی قوم یہ جان چکی ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ, خون لیگ, کرپٹ جماعتیں ہیں, ان کے قیادت نے بے انتہا کرپشن کی ہوئی ہے. تو ان دونوں جماعتوں کو پتہ چل چکا ہے کہ عام پاکستانی یہ جان چکا ہے کہ نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. یہ کرپٹ پولیٹیکل سیاسی پارٹیز ہیں. ایسے میں بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ ثابت کریں کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں, وہ تو یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے قوانین تبدیل کر دیا ہے. تو ایک انہوں نے نیا پینترا ڈھونڈا ہے جس میں احسن اقبال شوشے چھوڑ رہا ہے کہ لوگوں کو اس پہ قائل کر دو کہ کرپشن تو ہوتی ہے, کرپشن بہت اچھی چیز ہے, بہت فروٹفل چیز ہے, کوئی فرق نہیں. وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا کرپشن کرنے سے. اس نے بولا کرپشن کے ساتھ ملک ترقی کر سکتا ہے. استغفراللہ, لا حول ولا قوت. تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں کرپٹ ہونے کے باوجود تسلیم کریں, آپ ہمیں کرپٹ ہونے کے باوجود موقع دیں کہ ہم آپ کو مزید لوٹ مار کر سکیں. کہا تو یہ کہ ہم ختم کر سکیں. مطلب تو وہ جیسے کہ نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. ایک دفعہ ہم نے اندرون شہر میں اور لاہور کے اور پنجاب کے اور بہت سارے حلقوں میں انٹرویوز کیے, تو ان سے سوال کیا تو وہ کہتا ہے لو جی میاں کھاندہ ہے تو لاندہ تو ہے نا, وہ 10 روپئے کھاندہ ہے تو 5 روپئے لاندہ تو ہے نا. خدا کی قسم میں ادھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ لوگ یہاں تک کی سوچ ہو چکی ہے. تو اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں یہ انڈورس کرتے ہیں, انجیکٹ کرتے ہیں, ان کی برین واشنگ کرتے ہیں کہ یہ سوچ بدلنے کا ان کا یہ پلان ہے. آپ کو ایک ویڈیو یاد ہے, وہ ایک بندہ جس میں سائیکل پہ آ رہا ہے, سائیکل چلانے بھی نہیں آتی, وہ بندہ سائیکل ساتھ ساتھ پکڑ کے لے رہا ہے, تو کہتا ہے پیٹرول 150 روپے لیٹر کے میں اب سائیکل پہ آؤں گا. اس کا نام 12 ورتنگی. لیکن اب وہ V8 4 کروڑ کی لینڈ کروزر V8 ٹویوٹا لینڈ کروزر پر وہ آتا ہے. اب اس کو پیٹرول جو 267 روپے کا لیٹر ڈیزل اور 250 روپے کا پیٹرول اس کو بالکل بھی تنگ نہیں کر رہا. ناظرین اکرام, امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے. بہت کرسپی اور اندر کی خبریں ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.